باشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کے پانی کی ایک ایک بوند ہماری ریڈ لائن ہے. بھارت براہ راست پر نہ آیا تو اسے براہ راست جواب دیا جائے گا. ناظرین، جب کسی ملک کے اندر مسائل بڑھنے لگیں، جب احتجاج سڑکوں پر آ جائے، جب علیحدگی پسند تحریکیں دوبارہ سر اٹھانے لگیں اور جب ریاستی پالیسیوں پر سوالات اٹھنے لگیں، تو ایسے میں عوامی احتجاج روکنے اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا سب سے آسان راستہ کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ دشمن کا خوف پیدا کرو، قوم کو ایک بیرونی خطرے کے گرد جمع کرو اور اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹاؤ. اور بھارت کی مودی سرکار بھی اسی فارمولے پر کام کر رہی ہے. ایک طرف پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ پانی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. دوسری طرف مودی سرکار کے سامنے منی پور سے پنجاب اور خالصتان کے مطالبے تک کئی داخلی چیلنجز موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا بھارت ان اندرونی بحرانوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف محاذ کھولنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا اس بار پاکستان خاموش رہے گا؟ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، صدر مملکت آصف علی زرداری اور پوری عسکری سیاسی قیادت کی موجودگی میں دنیا اور بالخصوص نئی دلی پر دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کے پانی کا ایک ایک گھونٹ ہماری ریڈ لائن ہے. اب اگر بھارت نے آبی جارحیت یا کسی مہم جوئی کی حماقت کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ ایسا تاریخی اور منہ توڑ ہوگا کہ بنیاد دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا. ریاستی امور کو سمجھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب یوم آزادی کے مرکزی سٹیج سے افواج پاکستان کے سربراہ اور تمام تر اعلیٰ قیادت کی موجودگی میں وزیر اعظم یہ اعلان کرتے ہیں تو یہ صرف الفاظ کا مجموعہ یا روایتی سیاسی بیان نہیں ہوتا. یہ ایک باقاعدہ جنگی اور سفارتی ڈکلیریشن ہوتا ہے. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کی دفاعی پالیسی میں پانی کا مسئلہ اب محض ایک سفارتی تنازع نہیں رہا بلکہ یہ پاکستان کی بقا اور قومی سلامتی کا حتمی مارکہ بن چکا ہے. اسی تناظر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے سابق فوجی قیادت کے اعزاز میں دی جانے والی تقریب بھی اہمیت اختیار کر جاتی ہے. جنرل راحیل شریف، جنرل اشفاق پرویز کیانی سمیت سابق عسکری قیادت کی موجودگی میں فیلڈ مارشل نے سابق فوجیوں کے تجربے، رہنمائی اور ادارے سے مسلسل وابستگی کو قومی اثاثہ قرار دیا. اب اسے محض ایک رسمی تقریب سمجھ کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن خطے کی موجودہ سیکیورٹی ماحول میں ایسے روابط اور تجربات کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے. ناظرین، دوسری طرف اگر بھارتی سرحد کے اندر جھانک کر دیکھیں تو مودی سرکار اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس چکی ہے. منی پور ایک بار پھر خون اور آگ کی لپیٹ میں ہے، جہاں کانگ پوکپی میں ناگا بستیوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے اور آل ناگا اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نے بھارتی یوم آزادی کے بائیکاٹ کا اعلان کر کے مودی کے نام نہاد مستحکم بھارت کے منہ پر تماچا جڑ دیا ہے. دوسری جانب پنجاب سے لے کر امبالہ تک اور امریکہ میں ہونے والے ریفرینڈم سے لے کر عالمی سطح پر سکھ ڈائسپورا کے احتجاج تک خالصتان کی تحریک اب بھارت کے گلے کا وہ توق بن چکی ہے جسے اتارنا نئی دلی کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے. تاریخ گواہ ہے، جب بھی مودی سرکار الیکشن ہارنے لگتی ہے یا داخلی سطح پر منی پور اور خالصتان جیسے شدید بحرانوں میں پھنستی ہے تو وہ پاکستان کے خلاف محاذ کھول کر اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کی بزدلانہ کوشش کرتی ہے. لیکن مودی سرکار کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ 2026 کا پاکستان ہے. اس وقت پاکستان کی عسکری قیادت، سابق سپہ سالاروں کا وسیع تجربہ اور پوری قوم کا جذبہ ایک پیج پر موجود ہیں. اگر بھارتی حکمرانوں نے اپنی داخلی آگ کو بجھانے کے لیے پاکستان پر نزلہ گرانے یا آبی دہشت گردی کرنے کی غلط فہمی پا لی تو اس بار جنگ کا میدان اور وقت پاکستان خود طے کرے گا. ناظرین، ایک طرف بھارت کو پاکستان کے ساتھ پانی اور سیکیورٹی کے محاذ پر کشیدگی کا سامنا ہے تو دوسری طرف منی پور میں نسلی تنازع، ناگا گروہوں کا احتجاج اور یوم آزادی کی تقریبات کے بائیکاٹ کی اپیلیں ہیں. تیسری جانب سکھ سیاست اور خالصتان کا معاملہ ہے. ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے کہ کیا مودی حکومت ان تمام داخلی چیلنجز کے درمیان پاکستان کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کو سیاسی طور پر اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرے گی؟ کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب حکومتیں اندرونی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں تو بیرونی خطرے کا بیانیہ عوامی توجہ تبدیل کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن یہاں بھارت کو یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ یہ مارکہ حق کے بعد کا پاکستان ہے. اگر بھارت نے پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کی، اگر اس نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی مہم جوئی کی، یا اگر اس نے یہ سمجھا کہ اندرونی بحرانوں سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو ایک آسان ہدف بنایا جا سکتا ہے، تو یہ ایک انتہائی خطرناک غلط فہمی ہوگی. کیونکہ آج اسلام آباد کا پیغام واضح ہے، پاکستان اپنے پانی، اپنی خود مختاری اور اپنی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کرے گا. اب اصل سوال یہ نہیں کہ بھارت کے اندر مسائل کتنے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ مودی سرکار ان مسائل کا سیاسی حل تلاش کرتی ہے یا ایک بار پھر
پاکستان کو اپنی داخلی سیاست کا محور بنانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اگر نئی دلی نے دوسرا راستہ اختیار کیا تو پھر معاملہ صرف بیان بازی تک محدود نہیں رہے گا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بھارت کو سوچنا ہوگا کہ اندرونی آگ بجھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ محاذ کھولنا کہیں ایسی آگ نہ بھڑکا دے جسے خود بھارت کے لیے بھی بجھانا آسان نہ ہو، کیونکہ اگر نئی دلی نے سرحد پار ایڈونچر کی کوشش کی تو پھر جو آگ بھڑکے گی وہ صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ بھارت کا نہ صرف حلیہ بلکہ نقشہ بھی تبدیل کر دے گی۔ ناظرین، اس وقت مودی اینڈ کمپنی کا یہ حال ہے، وہ جو کام کرتے ہیں ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ پہلے نوجوانوں کو کاکروچ کہہ کر تمسخر اڑانے کی کوشش کی گئی، جس کے جواب میں کاکروچ پارٹی کھڑی ہو گئی، اور انڈیا جین زی نے جنتر منتر پر وہ ادم مچایا کہ الحفیظ و لمان۔ آخرکار بھارتی وزیر تعلیم کو مستعفی ہونا پڑا۔ ابھی جین زی کا احتجاج ختم نہیں ہوا تھا کہ مودی سرکار کے لیے نئی مشکل سکھوں کا احتجاج بن گیا۔ دوسری طرف امریکہ میں مقیم سکھوں نے خالستان تحریک کا ریفرینڈم کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ میں قائم خالستان کے حامی تنظیم سکھ فار جسٹس کے بانی گرپتونت سنگھ پنو نے ریفرینڈم کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت میں بھاری قرضوں کے باعث 18,000 سکھ کسان خودکشی کر چکے ہیں۔ گرپتونت سنگھ پنو نے یوم آزادی کے موقع پر پاکستانی عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس وقت عالمی سطح پر اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اب آپ صورتحال دیکھیں، ایک طرف سکھ پاکستانی قوم کے یوم آزادی پر مبارکباد پیش کر رہی ہیں، وہیں بھارت میں موجود سکھ انڈیا کے یوم آزادی کے موقع پر یوم سیاہ مناتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں۔ ریاست ہریانہ کے ضلع امبالہ میں خالستان تحریک کے حامی سکھوں اور خالستان مخالف گروپ انٹرنیشنل اینٹی خالستانی ٹیررسٹ فرنٹ کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا، جس سے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نے انٹرنیشنل اینٹی خالستانی ٹیررسٹ فرنٹ کے صدر گور سمرت سنگھ مانڈ کے خلاف FIR درج کر کے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے باعث قومی شاہراہ NH44 تقریباً 6 گھنٹے تک بند رہی۔ احتجاج میں 1500 کے قریب سکھ مظاہرین نے حصہ لیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 7 اگست کو پنجو کھرا صاحب کے قریب گور سمرت سنگھ مانڈ نے اپنی گاڑی سے عقیدت مندوں کو ٹکر ماری، جس پر ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ گور سمرت مانڈ خالستان کے مطالبے کے مخالف اور بھارتی قوم پرستی کے حامی ہیں، جبکہ انہیں بھارت سرکار کی جانب سے Y+ سیکورٹی حاصل ہے۔ احتجاج میں خالستان تحریک کے حامی گرفتار نوجوانوں ہروندر سنگھ اور انمول سنگھ کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ دنیا کی نام نہاد سب سے بڑی جمہوریہ کہلانے والے بھارت میں لوگوں کو احتجاج تک کی آزادی نہیں ہے۔ سکھ مظاہرین کو پہلے پولیس نے ڈنڈوں سے مارا، پھر ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ بھارتی حکومت خالستان کے مطالبے کو دبانے کے لیے سکھوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہی ہے، اور خالستان مخالف عناصر کو سرکاری تحفظ اور پروٹوکول فراہم کیا جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مانڈ کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے گریز کر رہی ہے۔ ناظرین، اب اس پوری صورتحال کو اگر جذبات سے ہٹ کر صرف حقائق اور زمینی حالات کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک بات واضح دکھائی دیتی ہے کہ بھارت اس وقت صرف بیرونی محاذ پر پاکستان کے ساتھ کشیدگی کا سامنا نہیں کر رہا، بلکہ اس کے اندرونی محاذ بھی مسلسل گرم ہے۔ منی پور میں نسلی تنازع، ناگا گروہوں کا احتجاج، سکھوں کے سیاسی مطالبات، خالستان کے حامیوں کی سرگرمیاں اور حکومت مخالف آوازیں، یہ سب مودی سرکار کے لیے الگ الگ چیلنج نہیں بلکہ ایک بڑے داخلی دباؤ کی مختلف شکلیں ہیں، اور ایسے ماحول میں پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی مودی سرکار کے لیے وقتی سیاسی فائدہ تو پیدا کر سکتی ہے، لیکن اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے اب یہ واضح کر دیا ہے کہ پانی، خود مختاری اور قومی سلامتی کے معاملات پر کوئی ابہام نہیں رکھا جائے گا۔ خاص طور پر پانی کے معاملے پر پاکستان کا موقف اب پہلے سے کہیں زیادہ سخت دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر اعظم کا 2 ٹوک بیان، سیاسی و عسکری قیادت کی موجودگی اور اس کے بعد عسکری قیادت کی جانب سے سابق سپہ سالاروں اور سینئر فوجی قیادت سے رابطہ، ان تمام عوامل کو ایک ایسے ماحول میں دیکھنا ہوگا جہاں خطے میں کشیدگی پہلے ہی اپنی بلند سطح پر ہے، لیکن یہاں ایک اہم سوال بھی ہے، کیا بھارت واقعی اپنے اندرونی مسائل کا حل پاکستان کے ساتھ محاذ آرائی میں تلاش کرے گا؟ اگر نئی دلی نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھول کر عوامی توجہ منی پور، سکھ سیاست، خالستان اور دیگر داخلی مسائل سے ہٹائی جا سکتی ہے، تو یہ اس کی سب سے خطرناک غلط فہمی ہوگی، کیونکہ پاکستان اب وہ ملک نہیں جسے دھمکیوں، دباؤ یا محدود مہم جوئی کے ذریعے آسانی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکے اور خطے میں کشیدگی بڑھانے کے بجائے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے۔ کیونکہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو جواب دینے کی صلاحیت اور ارادہ دونوں موجود ہیں۔ فیصلہ بھارت کو کرنا ہے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، پاکستان اپنی سرزمین، اپنی خود مختاری
اور اپنے پانی کے معاملے پر کسی بھی دباؤ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر کسی نے یہ سمجھا کہ پاکستان کے صبر کو کمزوری سمجھ کر اس کی ریڈ لائن عبور کی جا سکتی ہے، تو پھر جواب صرف زبانی نہیں بلکہ ایسا ہوگا جسے مودی اینڈ کمپنی مدتوں یاد رکھے گی۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔